لیکن آج ایک اور بات بھی کہی اطہر انہوں نے کہا کہ اگر آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے ناپاک ہے، آگ بجھائیں. یعنی بار بار کہتے ہیں کہ آپس میں گفتگو کریں، مسئلے حل کریں، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. بٹ یہ تو راستہ نہیں ہے تحریک انصاف کو نظر کا شاید کہ وہ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پولیٹیشنز کو آپس میں بات کرنی چاہیے، لیکن انتہائی احترام کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ جو کسٹوڈینز آف فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کسٹوڈینز آف کانسٹیٹیوشن ہیں، وہ سیاستدانوں کو مشورے نہیں دیتے. بڑے احترام سے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. اگر کوئی چیز اس وقت کسی چیز کی کوئی پروٹیکشن ہو سکتی ہے، لوگوں کے رائٹس ہو جائیں یا کانسٹیٹیوشن ہو جائے یا دیگر مسئلے ہو جائیں، وہ اس وقت آپ کو عدالتوں سے. ڈیموکریسی بھی تو ساروں کا سٹیک ہے نا، ڈیموکریسی سب کا سٹیک ہے، سب کا. دیکھیں نا، وہ سیاستدانوں نے اپنا کام کرنا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھے اور معاملات کو حل کریں، لیکن آپ کے سامنے جو لیگل ایشوز ہیں معزز عدالت کے سامنے، عدالت اس کو دیکھے، اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے. اگر عدالت نے مشورے دینے شروع کر دیے تو پھر تو وہ مسائل نہیں اس طریقے سے حل ہوں گے نا. عدالت جو کام وہ کر رہی ہے وہ بہترین کر رہی ہے، اپنا کام کرے. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو ڈائلاگ کا راستہ، ایک تصادم کا راستہ. ابھی بھی مشاہد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تصادم تو شروع ہو چکا ہے. دیکھیں کافی حد تک شروع ہو چکا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس وقت ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے، پاکستان کے اندر دو بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے جو یہ کہتی ہیں کہ جناب ہمارے پاس 70% پاپولیرٹی ہے یا 60% پاپولیرٹی ہے. اس کے باوجود میں اور آپ کیوں نہیں نارمل ڈسکشن کر رہے؟ ہم کیوں نہیں وہ باتیں کر رہے جو ایک مستحکم جمہوری حکومت کے دوران ہوتی ہیں؟ ان کی گورننس پہ ہم بات نہیں کر رہے، ہم کسی اور معاملے پہ بات نہیں کر رہے، اور کوئی بھی نہیں کر رہا. وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ مین ایشو یہ ہے کہ کیا اس وقت جو کیونکہ وہ مینڈیٹ کوسچنیبل ہے نا، وہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں. اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے پہلے یہ چیزیں، یہ انیملیز سسٹم کی ٹھیک کریں گے تو بات کہیں نہ کہیں سیٹل ہوگی اور بہتر ہوگی. مسئلہ یہ ہر کوئی اپنا مونڈا دے دیتا ہے، کندھا دے دیتا ہے. جی سر ہم تیار، جیسا حکم جو حکم میرے آقا. ایگزیکٹلی. تو مین ایشو یہ ہے کہ جب آپ کی حقیقی عوامی نمائندہ حکومت ہوگی جس کے مینڈیٹ کے اوپر کسی قسم کا کوسچن مارک نہیں ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ بات کریں گے گورننس کی، عوام کھڑی ہو کے بات کرے گی، سوشل میڈیا پہ بات ہوگی. اس وقت تو مسائل ہی دوسرے ہیں. پالیٹکس مظہر صاحب سیٹل ہوگی تو گورننس کی طرف کیمرہ گھومے گا، یا گفتگو کا رخ جو آئے گا وہ گورننس کی طرف آئے گا. یہ جو تصادم کی بات ہو رہی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑھتا نظر آ رہا ہے یا مینیجبل ہے آپ کے خیال میں؟ کاشف میرے خیال میں مجھے تو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور دیکھیں میں پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ دیکھیں کسی کے مینڈیٹ کو آپ تسلیم نہیں بھی کرتے تب بھی آپ اس سے بات کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کس نے گرائی ہے. عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ آج طاقتور وہ ہیں، لہذا انہی سے بات کرنی چاہیے. یعنی جس کو وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اسی سے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے پالیٹکس میں رول کو تسلیم کر رہے ہیں. اگر وہ گورنمنٹ سے بات کریں، دیکھیں 77 میں پی این اے بھٹو کو نہیں تسلیم کرتی تھی، بھٹو کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتی تھی، بھٹو کو بحیثیت وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن انہوں نے اس سے گفتگو کی اور ان کو تیار کیا کہ وہ آئیں. وہ اس پر تیار ہوئے کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، وہ اس پر تیار ہوئے کہ نئے انتخابات کرا دیتے ہیں، وہ اس پر تیار ہوئے کہ عبوری حکومت بنا دیتے ہیں. اس حکومت سے بھی آپ گفتگو کریں 8 فروری کے معاملے پہ گفتگو کریں کہ جی آپ جو بھی کمیشن بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، یہ ہمارا موقف ہے اور ہم اس یہ مینڈیٹ کو واپس لینا چاہتے ہیں. اس کا ایک فریم ورک ہوتا ہے. جیسے 2013 میں عمران خان نہیں تسلیم کرتے تھے اس گورنمنٹ کو، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو، لیکن انہوں نے کہا 4 حلقے کھول دیں. اور 2018 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں تسلیم کرتے تھے، لیکن بڑے موقع پر یہ بات ہوئی کہ بیٹھ کے بات کریں. وہ کمیٹی میں بنی، اس نے کوئی کام نہیں کیا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ میکسیمم کیا ہوگا؟ میکسیمم یہ ہوگا کہ ٹاکس بریک اپ ہو جائیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو زیادہ نہیں ہوگی. آپ آ کے ایوری ڈے پریس کانفرنس میں بتا دیں کہ سر ہم تو آئینی ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں بات کرنا چاہتے. جیسا پہلے کہتے تھے یہ تو اپنے نیب کیسز کی بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کے آپشنز، نیب توشہ خانہ دوم ریفرنس دائر کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار. یہ خبر آپ نے کل دیکھی ہوگی جنگ میں، انصار باسی صاحب کی خبر. سو یو نو دس از ویئر دے سی. جی اس طرح کی چیزیں عمران خان کو آپ 5 سال جیل میں رکھیں. فرض کریں عمران خان جو ہے آپ بہت زیادہ عمران خان پہ کو ایکسٹریم پوزیشن پر لے جائیں، بالکل اس کو آئسولیٹ.
کیا عمران خان کا نیریٹو ختم ہو جائے گا؟ عمران خان کا نیریٹو ڈبل ہو جائے گا. ہاں وہ زیادہ مقبول, آپ جو کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ مقبولیت عمران خان صاحب حاصل کر رہے ہیں, لیکن دس از دا پلان کہ اندر ہی رکھیں اس کو جتنی لمبے تک, اینڈ سی اف ہی بریکس. از دیٹ دا پلان؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا, جس طرح کی یہ خبر ہے یہ تو پورے نظام عدل کے اوپر انتہائی سنگین قسم کا الزام ہے کہ وہ یہ تب کریں گے جب رائٹ وقت آئے گا, صحیح وقت کا انتظار ہو رہا ہے. اگر آپ پوری خبر یہ پڑھیں, میں نے کل تفصیل سے پڑھی تھی کہ نیب نے تیار کر لیا ہے, نیب ہے نا, ذرائع کا نیب کو 40 دن کا اختیار بھی دے دیا کہ گرفتار رکھیں. ذرائع نے بتایا کہ جب صحیح وقت آئے گا تب وہ کریں گے. تو اٹ مینز اٹس ناٹ اباؤٹ کرپشن. عمران خان کی کرپشن یا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے, مین مسئلہ ان کو اندر رکھنے کا ہے اور صحیح وقت کے اوپر وہ مقدمہ کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے اندر رکھا جا سکے گا؟ دیکھیں اس وقت تو جو ان کے مقدمات ہیں ان میں آلموسٹ فیصلے آ چکے ہیں, 1-2 مقدمے رہ گئے ہیں. مجھے تو وہ جو شادی جو انہوں نے کی ہے, شادی کی وجہ سے جیل میں, ٹھیک ہے, تو اب اس شادی نہ کرتے تو باہر ہوتے. پر اینی وے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر یہ کون سا رائٹ وقت ہوگا جس کے اوپر یہ سارے مقدمات کیے جائیں گے. جو قریب آئے گی, دیکھیں ابھی سزا فیصلہ سنانا تھا, جی تو پھر کچھ ہوا جس کی وجہ سے جج صاحب نے واپس کر دیا, ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا کہ سر چینج کر دیں, انہوں نے بھی چینج کر دیا. کچھ تو ہے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں. حالانکہ میں وہ سن رہا تھا کہ اکثر وکلا خیال ہے یہ نہیں ہوتا کہ ساری بحث ہو چکی ہو, لیکن مظہر صاحب اندر رکھنے کا پلان ہے کہ یہی ایک راستہ نظر آ رہا ہے ان کو کہ اس کو اندر رکھیں گے تو شاید باہر تھوڑی بہت سٹیبلٹی رہے. میرا نہیں خیال کہ اگر یہ پلان ہے ان کا اور وہ عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا چاہتے ہیں, تو عمران خان کا نیریٹو مضبوط ہوگا اور ان سے گورننس نہیں ہوگی. یہ سوائے اینٹائی عمران کے, اگر پالیٹکس کو آپ عمران کے گرد ہی ریوالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ اقدام کر لیں. دیکھیے اس طرح کی چیزیں, بہت سادہ سی مثال ہے, اور یہ میرا موقع پہ بہت سے لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این اپنی ایک مضبوط پوزیشن سے ایک انتہائی کمزور پوزیشن پر آ گئی صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے. پی ایم ایل این کا گراؤنڈ بہت مضبوط تھا 2022 میں, وہ حکومت شاید 16 مہینے کی حکومت لینے کی وجہ سے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد الیکشن کرا دیتے تو شاید اتنے حالات خراب نہ ہوتے جتنے الیکشن کرا دیتے. بالکل الیکشن کرا دیتے آپ اس کے بعد. اور پی ایم ایل این کی بہت اسٹرانگ, دیکھیے آئی ایگری, لیکن مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. مظہر صاحب میں ایک بریک لے لوں کہ ظاہر فیصلے ہوتے ہیں اور سیاسی فیصلوں کی قیمت یا ادا کرتے ہیں یا اس کا فائدہ اٹھاتی ہے سیاسی جماعتیں. ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں.